ٹائم ہے. فار ایگزامپل کوئی عورت نے سفر کرنے کے بھی میں 7 تلے ویگن تے وینے اور 5:20 دے جڑا شہری کا ٹائم ختم دیا پر اون ٹائم وہ گھر دے وچ مقیم ہے. لہذا یہ عورت دا اگرچہ پکا ارادہ ہے کہ میں 7 تلے ٹائم تے ونجنی ہاں اور اگوں میرا سفر ہے ملتان دا دہلی دا لاہور دا تو اون عورت دے کیتے شرعن گنجائش کونی کہ وہ روزہ نہ چھوڑے. کیوں؟ کیونکہ سحری دے ٹائم آخری ٹائم وہ گھر ہی چاہیے. ہاں اگر سحری دے ٹائم تھوڑے سفر آ گئے وہ ٹی وی توسے تک آئی اون والے پیچھے دے کیتے شرعن گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. تو انہیں لوگوں نے کیتے اللہ نے سہولت کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے آسانی والا معاملہ فرمائے دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اجر فرمایا روزے دا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انہیں مرض دے باوجود سفر دے باوجود بھی اگر تسا روزہ رکھ گلو وان تصوموا خیر لکم، اگر روزہ رکھے سو تو تواڈے کیتے بہت زیادہ چنگا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تسیں اجر اور فوائد آپ کو معلوم تھی وجہ. اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اجر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کیرا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فانه لا عدل له، کہ روزہ رکھو کیونکہ ایندا مثل اور برابر کوئی عبادت کوئی. اور روزے دار کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ والے کتے ڈھال ہے جہنم دی بھاگ ہے، گناہ ہے کہ تو آپ کو محفوظ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار دے کتے دو خوشیاں ہو جائیں. ایک تو ہے کہ جب عورت روزہ افطار کریں دی تو وہ کو کیا خوشی محسوس ہوتی ہے، اپنی سارے دن کی تھکاوٹ وہ ختم دی ہوتی ہے. اور انہیں بھی آنے کہ روزے کو جلدی افطار کرو. جلدی کے مراد ہے کہ جب روزے دے افطار دا ٹائم تھی گئے 6:20 روزہ افطار دینا پایا تو انہوں نے 21 منٹ روزہ افطار کر لو. لازمی نہیں کہ ادھر تاخیر کرو 9 منٹ بعد میں کہ روزہ کرو، اذانہ پورا تھی میں پیچھے روزہ کرو. اور یہ بھی اچھا عمل ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ افطاری دا انتظام جلدی کر گئے تاکہ آرام سکون نال 5 منٹ 10 منٹ اپنے دعائیں دے وچ مشغول رہو. عام طور تے سارے اندر ڈٹا ہوئے کہ عورتاں آخری ٹائم تک بھی وہ چھل دو تو ہٹ جانی، کوئی پکوڑے پکانا پائے، سامان ہونے کٹینا پائے، یا منہ چلنا پائے، دسترخوان ہونے لگتا پائے، جلدی ہوتی ہے شرطوں پڑھتوں لگے. نہیں، تھوڑا اہتمام جلدی کرو اور 5 منٹ آرام سکون نال دعا دا اہتمام کرو. حدیث ہی چلے کہ روزے دار دیاں دعائیں قبول کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مستجابات دعوات، 3 لوگ ان کی انہوں نے دعائیں قبول کی ہیں. انہیں جو ایک اے عورت جری روزے دار ہے، ایک او عورت جری مظلوم ہے، ایک او عورت جری مسافر ہے. ایک بھئی حدیث ہی چلے کہ ایک او عورت کے جری کہے مظلوم ہوئے یا مسافر ہوئے، اور او عورت کے جینا ابا ہونے کی دعا کرے. تو والد دی دعا اولاد دی حق کی قبول کی لیے. ہمیں حدیث کی بیان ہے کہ نیک عادل بادشاہ دی دعا قبول کی لیے. تو انہیں سارے لوگ جو کیا ہے روزے دار دے دعائیں بھی قبول کی لیے، دعا دے بھی مشغول ہو. تو دو خوشیاں ملنے ایک ہے کہ روزہ افطار کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ فرحت عند لقاء ربی، اپنے رب نال جلے جنت دے وچ ملاقات کرے سے، اپنے رب دا جلے دیدار تھی سینے کو خوشی ملی سی. آدم جنت دی سب کے بڑی نعمت ہے کہ اللہ دا دیدار تھی. تہی وجہ کہ اپنے روزے کو قیمتی بڑھاؤ، بغیر کہ عذر دے روزہ نہ چھوڑو. کہ سخت وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان بغیر رخصت ولا مرض، کہ جائیں عورت نے بغیر عذر دے رمضان دا روزہ چھوڑ دیتا تا وہ اگر پورا صوم الدہر کلی پورا زمانہ اگر روزے رکھے اون ایک رمضان دے روزے دی فضیلت نہیں پا سکتی. یہ وجہ کہ بغیر کہ عذر دے ایسا روزہ نہ چھوڑو. اور عام طور پہ عورتیں کیا ہے جنہیں روزے چھوڑے نے فی الحال کیا ہے مینسز کی وجہ کہ باقی عذر دی وجہ کہ روزے چھوڑے نے وہ گھٹ عورتیں ان کی وجہ اور روزے دی قضا کریں. ایویں الفرض کل قرض، فرض تو مثل قرض دے کہ جی قرضہ کرنا دینا ہوئے لہاونا لازمی ہے، ایویں فرض والا ادا کرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا اپنے روزے کو سونا پڑاؤ اور روزہ رکھ کے غلط کامیں کے اپنے آپ کو بچاؤ. یاد ہے نا کہ کن کا بھی روزہ ہوئے کہ کن سارا کوئی غلط گال سنے نہ،
کن سارا گانے کو نہ سنے، کن سارا فضول لغویات کو نہ سنے، اکھ دا بھی روزہ ہوئے کہ اکھ نال اسا کہیں بری چیز نہ دیکھو، غلط موبائل نہ استعمال نہ تھیے، کہیں غلط غیر محرم کو نہ دیکھو، تو اکھ دی حفاظت کرے۔ ایویں ہی انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے کہ زبان نال کوئی غلط بول نہ بولو، زبان نال ایسا کوڑ نہ بولو، زبان نال ایسا غیبت نہ کرو۔ حدیث جانے نا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت اتنی سخت ہے کہ زنا کے لیے زیادہ سخت ہے، بدکاری کے لیے غیبت زیادہ سخت ہے۔ پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جیری برائی اگر کوئی عورت کے اندر موجود ہے اسا ان کو بیان کرنے میں یہ غیبت اجلاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ہی ایجا ہے کہ جیری عورت کے اندر کوئی برائی ہے اور اسا ان کو بیان کرنے ان کی کنڈ پچھو کہ وہ عورت نہ سنے۔ عام طور پہ عورتیں کے اندر غیبت بہت زیادہ پاتے ہیں کہ جتنا ملسن خیر میں کر کے بس کہبائے ترہمت دا تذکرہ خیر کیس کہ بھئی ترہمت دا تذکرہ چاہ کر سن وہی میں فلائی میں آپ پر ہی خیر خرید نہیں ہوتی۔ حالانکہ ملن کا مقصد کیا ہے؟ محبت ہے کہ آپس ہی خیر خرید کرو، آپس سے دکھ سکھی نال شیئر کرو، نہ ایک ایک اتریجے دے حال حوال چلے آدھا گھنٹہ گزرنا ہے۔ لیکن غیبت کے بچو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت تہیوے ہے کہ جیوے بندہ مردار دا گوشت کھانا پیا ہو، اپنے مردار بھرا دا کوئی گوشت کھانا کو پسند نہیں کرنا، لیکن غیبت ہی ہے۔ اور نیوے ہی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیرا بندہ غیبت کرنا پائے دو آدمی ہیں کہ ایک بار جو ایک خون کڑوینا پیا خون لوینا پیا حجامہ پچنا جو آگیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو دویج مشغول پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، پچنا لگوانا لگا اور جے کو پچنا جرا لینا پائے انہیں دوہاں دا روزہ ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ غیبت کی تھی۔ ٹوٹن کے مراد ہے کہ روزہ دا جرا اصل مقصد ہے وہ ختم بھی ہے، ورنہ روزہ فی نفسی یہ نہیں کہ ٹوٹ گیا اور ان کی قضا کرے۔ یہی وجہ کہ اپنے آپ کو غیبت کے بچاؤ، کوڑ کے بچاؤ، اکثر ہونے کی کوڑی ہونے ہر گال ہے، اور غلط گمان کے بچاؤ۔ بعض الظن اثم، بعض غلط گمان سے گناہ ہونا ہے، کہتے ہوتے غلط شک نہ کرو جب تک کوئی سارے کو صحیح پروف اور انہاں کیا ثبوت نہ ہوئے۔ ایسا کہنے والے سنی گال بہت نہ ٹورو۔ آدم کے منافقت دی علامت دی وچوں یہ علامت ہے کہ وہ عورت منافق ہو سی کہ جیری سنی گال بہت پہنچا دے، کہ منافق دی علامت دی وچوں ہے اذا حدث کذب کہ جے لے گال کرے سی وہ کوڑ مرے سی، و اذا وعد اخلف اور اپنے وعدے دی خلاف ورزی کرے سی، اور و اذا اؤتمن خان اور امانت دیتی ہوئی تو عورت انہیں خیانت کرے، کہیں کسی چیز کی امانت ہے تو انہیں خیانت کرنا۔ یہی وجہ کہ اپنے گھرے کو خوبصورت بناؤ، جنت دے باغ بناؤ، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے، اپنے خامن کو نماز کا پابند بڑھاؤ، اپنے خامن کو قرآن کی تلاوت کا ذوق شوق دلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والے مردوں عورتوں کہ تساں اپنے آپ کو بھی جہنم دی بھاگ بچاؤ اور اپنے گھر والے کو اہل و عیال کو بھی جہنم دی بھاگ بچاؤ۔ یہ مرد کی تے یا اپنی گھر والی دے کی تے اپنے اہل و عیال دے کی تے فکر مند ہوئے کہ انہیں کو دین دی دعوت دے، نماز قرآن دی تلقین کرے۔ یہ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنی چھوٹی اولاد ہے وہ کو نماز دا، اپنے میاں کو پیار محبت نہ رکاؤ کہ نماز کی پابندی کرو، انہیں